بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ بچوں، سبق پڑھیں، سبق یاد کریں، قرآن شریف سیکھیں، سمجھیں، تاکہ خدا تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے نورانی قاعدے کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس نے نورانی قاعدے کو سمجھ لیا اس کے لیے قرآن پاک بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو کل کا جو سبق تھا بیٹا وہ الف سے لے کر یا تک تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صرف 2 لائنیں ہیں، اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ صرف نقطے پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے بیٹا؟ نقطے۔ اس کا مطلب یہ کہ کون سے لفظ پر کتنے نقطے ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، کیا نہیں ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ آؤ سمجھیں۔ الف 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 خالی الف خالی الف خالی با 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 کے نیچے ایک نقطہ، با کے نیچے ایک نقطہ، با کے نیچے ایک نقطہ، تا 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 کے اوپر 2 نقطے، تا کے اوپر 2 نقطے، تا کے اوپر 2 نقطے، سا 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 کے اوپر 3 نقطے، 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 جیم 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 کے بیچ میں ایک نقطہ، جیم کے بیچ میں ایک نقطہ، جیم کے بیچ میں ایک نقطہ، جیم کے بیچ میں ایک نقطہ۔ بیٹا ایک لائن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے بیچ میں ایک نقطہ۔ اس کو ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ جہاں کہیں ایک نیچے آ جائے وہ با کہلائے گا، اگر 2 آ جائیں تو وہ تا کہلائے گا، اگر 3 آ جائیں وہ سا کہلائے گا، اگر بیچ میں ایک آ جائے وہ جیم کہلائے گا۔ آگے دیکھیں، ہا 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 خالی، ہا خالی، ہا خالی، ہا خالی، خا خا کے اوپر ایک نقطہ، خا خا کے اوپر ایک نقطہ، 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 دال 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 خالی، دال خالی، دال خالی، دال خالی، زال 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 کے اوپر ایک نقطہ، 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 را 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 خالی، را خالی، را خالی، را خالی، ہا خالی، خا کے اوپر ایک نقطہ، دال خالی، زال کے اوپر ایک نقطہ، را خالی۔ یہ بیٹا سمجھ لیں، دوسری لائن پر اس طرح کا جو لفظ آ جائے اس میں اگر بیچ میں نقطہ لگا دیا جائے تو یہ جیم ہو جائے گا، اگر اسی کے اوپر ایک نقطہ ہم لگا دیں تو یہ خا ہو جائے گا، اگر اس کو نقطے کو ہٹا دیں تو صرف یہ چیز بنی ہوئی ہو تو یہ صرف ہا کہلائے گا، یعنی اوپر ہو تو خا ہو جائے گا، بیچ میں ہو تو جیم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ لفظ دیکھیں، یہ اگر خالی ہے تو دال ہے، اگر اس کے اوپر ایک نقطہ آ جائے گا تو دال ہو جائے گی۔ سمجھ گئے بیٹا؟ آج کا سبق یہی ہے، اس کو خوب اچھی طرح سے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن شریف صحیح سمجھنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔